صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکے گا مگر یہ کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نعمت جو خدا نے دی ہے، اس کو زندگی کو دنیا میں کیسے گزار کر آئے ہو، یہ پہلا سوال ہے۔ لہٰذا بہت ضرورت ہے جب یہ سوالات بیان ہو گئے کہ آپ سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ ان سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن آپ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، حضرت فرماتے ہیں۔ تو پھر بہت ضروری ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے عمر کے ایک ایک لحظہ کا ہم سے حساب لیا جائے گا خداوند عظیم کہ یہ زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے۔ دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، انسان کی جوانی کا سوال کیا جائے گا کہ اسے بڑھاپے تک کیسے پہنچایا ہے۔ آپ جوانی میں آیا راہ خدا پہ باقی رہ سکے یا نہ، آپ نے جوانی میں گناہ کیا، چونکہ یہ مشکل ترین دور ہے انسان کے لیے جوانی کا۔ اس میں انسان کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جلد انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے کردار پہ نظر رکھنے کی اور اولاد کے کردار پہ نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے جو اصول ہے اولاد تربیت کے حوالے سے، ہم میں سے ہر کسی کو اس حدیث کو اپنے لیے نصب العین کے طور پر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ مختصر ہے اور کل تربیت جو ہے وہ اس حدیث میں بند فرما دی ہے حضور پاک نے۔ یہ حدیث بھی اتفاقاً شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، معجم اوسط طبرانی میں موجود ہے۔ ہماری طرف سے روایت نقل کی گئی ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا عمر کے لحاظ سے 3 مراحل میں اس کی زندگی تقسیم ہوتی ہے، 7 سال، 7 سال، 7 سال۔ پہلے جو 7 سال ہیں، الولد امیر 7 سنین، بچہ 7 سال تک آپ کا امیر ہے، یعنی وہ حکم دیتا ہے آپ کو پورا کرنا ہے۔ واضح ہے اس نے کوئی برا حکم نہیں دینا، ابھی وہ 7 سال کی ایج کو نہیں پہنچا، لہٰذا جو بچہ طلب کرے آپ سے، آپ اسے پیش کریں، اس کی بات کو مانیں۔ یہ پہلے 7 سال ہیں زندگی کے آپ کے بچے کے۔ والولد غلام 7 سنین، اور جو دوسرے 7 سال ہیں زندگی کے بچے کے، اس میں یہ آپ کے لیے غلام ہے اور آپ اس کے لیے امیر ہیں، یعنی اب آپ کا کام ہے اسے حکم دینا اور بچے سے اطاعت کروانا۔ لہٰذا حدیث میں ارشاد فرمایا گیا مروا صبیانکم بالصلاۃ لسبع، جب آپ کا بچہ 7 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اسے نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے بچے کو مجبور کرو۔ یہ جو دوسرے 7 سال ہیں یہ بچے کی زندگی کے بہت اہم سال ہیں، اس میں آپ کی مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ذرہ برابر بھی سستی، کوتاہی اور بچوں کی طرف سے بے پرواہی یہ بچوں کی زندگی کو نابود کر سکتی ہے تربیت کے لحاظ سے۔ لہٰذا یہ جو دوسرے سال ہیں، معصوم فرماتے ہیں، اس میں اپنے بچوں کو آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، اس میں آپ نے برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، کیونکہ باوجود اس کے اس پر ابھی عبادات واجب نہیں ہوئی لیکن عادت بن جائے گی۔ اور الخیر و عادت، اگر انسان نیکی بھی انجام دیتا ہے تو جب تک نیکی اس کی عادت نہیں بنتی انسان نیکی بھی انجام نہیں دے پاتا۔ لہذا کوشش کریں اپنے لیے بھی نیکیاں کرنے کی عادت بنائیں۔ آپ اگر مثلا میں نے جیسے ذکر کیا تھا نماز شب ہے، اگر آپ کو عادت پڑ گئی تو آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر عادت نہیں ہے کبھی تکلف کر کے پڑھ لیں گے لیکن زیادہ تر نہیں پڑھ پائیں گے۔ نوافل اپنی عادت بنائیں، نماز کے نوافل
کہ نہیں چھوڑنے، حت الوسع، جتنے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ زور و اثر کے سنگین ہے، 8 رکعت ہیں، فرمایا 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کو ثواب ملے گا نوافل کا، نام لکھا جائے گا جو مومن کی علامات ہیں، نوافل پورا پڑھتا ہو، فریضے پورے پڑھتا ہو، وہ نام لکھا جائے گا۔ آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے، 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز شب اسی طرح سے 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت شفق کی نیت سے، اور 1 رکعت وتر کی نیت سے۔ آپ جو 8 رکعت ہے اس کی جگہ پہ 2 رکعت پہ اکتفا کر لیں، 2 رکعت شفع پڑھ لیں اور 1 رکعت وتر پڑھ لیں، نماز شب ہو جائے گی آپ کی۔ لہٰذا عادت جب بنائیں گے آپ اس نیکی کو انجام دے سکتے۔ بچوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو نماز کا حکم دو، دوسری حدیث میں کہا گیا لتسن 9 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دے، دونوں حدیثیں درست ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب 9 سال کا ہو جائے تو آپ سختی کریں، 7 سال میں اسے کہتے رہیں پڑھ لے ٹھیک ہے، لیکن 9 سال کا جب بچہ ہو جائے تو روایت میں ہے سختی سے پڑھائیں نماز اس کو۔ یہ دوسرے 7 سال ہیں زندگی کے، اور تیسرے جو 7 سال ہیں زندگی کے، یعنی بچہ جب 15ویں سال میں شروع ہوتا ہے 21ویں سال تک، وزیر، یہ آپ کا وزیر ہے، اب آپ کی ضرورت ہے اس بچے کو ساتھ لے جائیں، بازار جاتے ہیں ساتھ لے جائیں، سودا خریدتے ہیں ساتھ لے جائیں، کوئی بات کرنی ہے کسی سے ساتھ ہو، بچے سے مشورہ کریں، آپ کیا کہتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یہ ہے وزیر۔ آپ اس طرح سے جب تربیت کریں گے آپ اس بچے کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ 21 سال کے بعد خود اجتماع میں اور معاشرے میں وارد ہو سکے اور اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے۔ یہ ہے خلاصہ کل تربیت کا جو انسان اپنی اولاد کا کر سکتا ہے۔ کتنی جام، اللہم صلی علی محمد دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کتنی جامع حدیث ہے جو ارشاد فرمائی گئی تربیت کے حوالے سے، لہٰذا اسے اپنا نصب العین بنائیں اور بچے کی اس انداز میں تربیت کریں جیسے معصومین نے فرمایا، انشاءاللہ بچہ اس طرح تربیت پائے گا جیسے معصوم چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نسل کو پاکیزہ رکھنا، اچھا نام ہے، یہ آپ کے بچے کا آپ کے اوپر حق ہے کہ اچھا نام اس کے لیے رکھیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ معصومین کے نام پہ نام رکھیں۔ لوگ اسلام لے آتے تھے، پاک پیغمبر پہلا کام کرتے تھے نام کیا ہے، اگر کوئی ایسا نام ہوتا جو ناپسندیدہ ہے فوراً تبدیل کر دیا کرتے تھے نام کو، یعنی ابتدا انسان کی خیر کی بھلائی کی اس کے نام سے ہوتی ہے۔ بچے کا حق ہے ماں باپ پر کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اتنی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی آپ کے اولاد کے ناطے، لہٰذا سوال کیا جائے گا ان شبابہ، اس کی جوانی سے فیما ابلا ہو، جوانی کو کہاں گزارا، کیسے بڑھاپے کی منزل تک پہنچے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ان مالہ من این اکتسبتہ وفیما صرفتہ، کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ سوال ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قیامت کے دن خداوند عظیم نے آپ کے مال میں ایک دوسرے کے حقوق بھی قرار دیے ہیں، اپنے حقوق بھی قرار دیے ہیں۔ خدا چاہتا ہے جو انسانوں کے حقوق ہیں آپ کے مال میں انہیں بھی پورا کریں، جو خدا کا حق ہے آپ کے مال میں اسے بھی پورا کریں۔ پہلے خیال کریں کہ مال کو حلال کے راستے سے کمانا ہے۔ حرام کا مال جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس مال کی بے برکتی آپ کے گھر میں شروع ہو جاتی ہے، مختلف مشکلات کی صورت میں آپ کے گھر میں مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نورانیت برکت اس گھر سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ ذکر کی سید الشہداء نے جب آخری الوداع کے لیے خیموں میں تشریف لائے اور اپنے بیٹے سے الوداع ہونا چاہتے تھے تو بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ نے ان لوگوں کو بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں، علی و بطول کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، بابا آپ نے بتایا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا میں نے بتایا ہے، ولیکن ملئت بطونہم حراما، ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں، میری بات ان پہ اثر نہیں کر سکی، وہ بات دل تک نہیں پہنچی۔
حق کی آواز انسان کے دل تک نہیں پہنچتی جب حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ تک جاتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، خدا نے ارشاد فرمایا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو، خداوند عظیم تمہارے اندر ایک قوت پیدا کر دے گا، جس قوت کے نتیجے میں آپ حرام حلال، خیر و شر، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ انسان جو برائی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے برائی اور اچھائی میں تمیز دینے کی، لہٰذا وہ برائی کو جب کرتے ہیں تو وہ اسے اچھائی بنا کر اپنے لیے پیش کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں یہ اچھائی ہے، رشوت لیتا ہے، اپنے لیے اس کو جائز بناتا ہے، اچھائی بناتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے۔ یہ کیوں فرق اس کے اندر ختم ہوا؟ حرام و حلال کی کیوں تمیز ختم ہو گئی؟ کیونکہ تقوی الہی اس کے اندر نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا، خدا وعدہ دے رہا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے، خدا بند عظیم تمہارے اندر یہ قوت پیدا کرے گا کہ آپ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں گے۔ جب انسان ایک برائی کو برائی سمجھے وہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا، اندر سے تقوی الہی اسے مجبور کرے گا کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہیے، اپنے مال کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ حلال کا لقمہ جب انسان کے اندر جاتا ہے اس کے اثرات اس کی نسل میں باقی رہ جاتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ انسان وقتی طور پر حرام کھا لیا نکل جائے گا بات ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کے اثرات انسان کی نسل میں جاتے ہیں۔ انسان اپنی نسل کا امین ہے، انسان اپنی نسل کا محافظ ہے، لہٰذا ضروری ہے اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر کو حرام سے پاک کریے۔ صرف مال نہیں، حرام آوازیں، موسیقی حرام ہے، گھر کو اس سے پاک رکھیے۔ گھر میں تلاوت قرآن کا بندوبست کیجیے، قرآن کریم سے اپنے ارتباط کو زیادہ کریے۔ گھر میں جب آپ تلاوت کریں گے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ روایت ہے کہ ان الدار یقرأ فیہ القرآن تضیء لأہل السماء کما تضیء الکواکب لأہل الارض، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا علی یا علی، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کتنا خوبصورت منظر لگتا ہوگا فرشتوں کو کہ ہر گھر سے نور اور روشنی بلند ہو رہی ہے اگر وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اس طرح سے فرشتوں کو وہ گھر نورانی نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو گھر کو حرام سے پاک کریں گے، تلاوت کا مرکز بنائیں گے، قرآن کا مرکز و محور بنائیں گے، گھر پاکیزہ ہو جائے گا، برکات آپ کی نسلوں تک باقی رہ جائیں گی۔ لہٰذا تیسرا سوال جو ہونا ہے وہ مال کے بارے میں، کہاں سے حاصل کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ مال آپ کا ہے، خدا نے آپ کی ملکیت میں دے دیا، کہا کہ اس میں سے مجھے کچھ قرض دے دینا باقی تم خرچ کرو، لیکن ذہن میں رہے آپ کو جب مال خرچ کرتے ہیں تو پابند کیا گیا ہے کہ آپ زیادہ روی نہیں کر سکتے، اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے آپ کے مال کے حوالے سے۔ آپ اپنے مال کو اسراف نہیں کر سکتے، ولا تسرفوا اور ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو فضول میں مت اڑانا، شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اپنا مال ہے، اپنی ملکیت ہے، خدا نے یہ پابندی لگائی ہے کہ نہیں، اپنے مال کو دیکھ بھال کے جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرو۔ ہاں، ضیافت، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، اس میں حکم ہے مہمان کے احترام اور اکرام کی خاطر جتنا بھی اسے دے سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، اس کا بندوبست کرو، یہ ضرورت ہے۔ اسراف مہمان نوازی میں نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی میں اگر آپ اس طرح اڑانا چاہیں گے اسلام ناپسند کرتا ہے، قرآن نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ایک معمولی سی بات واقعہ ہے، ایک دن جناب ابو ذر، جناب سلمان پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں، پاک پیغمبر نے دونوں کو ایک ایک درہم دیا،
اور کہا کہ یہ تم دونوں کا ہے، جاؤ جہاں مرضی ہے خرچ کرو۔ دوسرے دن جب دونوں تشریف لائے، پاک پیغمبر جہاں پہ تشریف فرماتے وہاں پاس ہی ایک پتھر تھا جو آگ کی طرح تپ رہا تھا، سورج پڑ رہا تھا، پتھر گرم تھا بہت۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جوتے اتارو اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر پاؤں ننگے مجھے بتاؤ کہ وہ 1 درہم کہاں پہ خرچ کیا ہے، حساب دو ذرا، کہاں خرچ کیا ہے۔ حضرت سلمان نے جوتے اتارے، ایک لہجے کے لیے پاؤں پتھر پہ رکھا، کہا قد تصدقت یا رسول اللہ، میں نے صدقہ دے دیا، یہ کہہ کر کے اتر آئے۔ پاؤں نہیں چلے، پتہ ہی نہیں چلا کہ پتھر گرم ہے، چونکہ ایک لہجہ 1 سیکنڈ میں حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے صدقہ دے دی، بس اتر ہے۔ جناب ابو ذر نے چونکہ اس درہم سے گھر کی ضروریات کی چیزیں لے لی تھی تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں یہیں پہ نیچے کھڑے ہو کر آپ کو حساب دے دوں تو یہ کافی نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، نہ جوتے اتار کے ادھر آنے کی ضرورت ہے، نہ نیچے کھڑے ہو کے حساب دینے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن زمین بہت زیادہ گرم ہوگی، یہ پتھر کچھ بھی گرم نہیں ہے۔ قیامت کے دن زمین بہت زیادہ گرم ہوگی، آپ بھی پاؤں ننگے ہوں گے اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا۔ جب آپ کو یقین ہے کہ حساب دینا ہے تو پھر اتنا خرچ کرو کہ وہاں زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے، وہاں زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے۔ لہذا اس طرح سے، اور آخری یہ تیسرا سوال مال کے بارے میں کہاں خرچ کیا۔ چوتھا سوال وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، جو آپ سے آخری سوال ہوگا، جس کے بغیر آپ قیامت کے دن قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم آل محمد کی محبت کا سوال کیا جائے گا تم سے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ لہذا یہ سوالات ہیں جن کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ ہم نے عرض کیا خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کی رسالت کے لیے شاہد بنایا، شاہد کو کہا اس کے پاس علم الکتاب ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ قرآن میں خداوند عظیم نے متعدد جگہوں پہ بیان کیا ہے، کبھی کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے امام مبین کو پورے کا پورا علم عطا کر دیا۔ کبھی اس انداز میں یہ سورہ یاسین میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امام مبین میں پورے کا پورا علم میسور کر دیا ہے۔ یہاں پہ بھی بالکل یہی گفتگو کی گئی جیسے علم الکتاب کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ آیا وہ لوح محفوظ کا علم ہے جو وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ امام مبین سے مراد کیا لوح محفوظ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ لوح محفوظ میں بند کر دیا ہے۔ اگر خدا نے لوح محفوظ میں سب کچھ بند کر دیا ہے تو بندوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بندوں کی وہاں تک دسترسی نہ ہو تو کسی کو بتانے کی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یہ امام مبین تورات ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا تورات نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا انجیل ہے؟ فرمایا انجیل نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا قرآن ہے؟ فرمایا قرآن نہیں ہے۔ اسی اسلام میں علی دروازے سے داخل ہوئے، پیغمبر نے اشارہ کر کے کہا ذالک هو الامام المبین، وہ علی جو آ رہے ہیں یہ وہ امام مبین ہے۔ یا علی یا علی، یہ امام مبین ہے، خدا نے جس کی پہچان ہی علم سے کروائی۔ کل شے۔ اور دوسرا خطبہ غدیر، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، یہ بات پاک پیغمبر نے خطبہ غدیر میں بھی ارشاد فرمائی کہ علی وہ امام مبین ہے جسے خداوند عظیم نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کا علم، قرآن کے بارے میں بھی کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس نہیں ہے، خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔
کتاب مبین قرآن ہے اور امام مبین علی ابن ابی طالب ہے، اور خدا نے اس کتاب مبین کا علم ذات علی کو عطا کیا ہے، علم الکتاب کہتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی۔ کبھی یہ پہچان ذکر کی، وہ حدیث معروف ہے کہ آپ نے جو سنی ہوئی ہے کہ عمار بیان کرتے ہیں کہ کنما امیر المؤمنین مررنا بواد مملوک بن بنمل، کہ ہم مولا امیر کے ساتھ جا رہے تھے ایک جنگ میں، ایک وادی سے گزرے جو چیونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے مولا علی سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، خداوند عظیم کتنا بزرگ و برتر ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ چیونٹیاں بہت زیادہ تھی، جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمار ایسے نہ کہو، جلا محسی ہے۔ اس نے کہا تھا خدا کتنا بزرگ و برتر ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو، کہو جلا بارئی مبرئی بارئی ہے، کہ خداوند عظیم جو ان کا خلق کرنے والا ہے وہ کتنا بزرگ و برتر ہے، ورنہ تعداد کے لحاظ سے انی عارف رجلا، میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جو نہ صرف ان کی تعداد کو جانتا ہے بلکہ ان میں سے نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے یہ بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، خدا سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ وَأَنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ، وہ امام مبین میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ لہذا کبھی قرآن میں یہ کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کبھی قرآن میں کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ہم نے کچھ ہستیوں کو راسخ فی العلم قرار دیا، یعنی علم ان کی ذات میں رچ بس چکا ہے، اس طرح سے قرار دیا۔ یہاں پہ بھی خدا اپنے ساتھ ذکر کر رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، قرآن کی تنزیل بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ہر آیت قرآن کی، پورے قرآن کی تنزیل بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ تنزیل کہتے ہیں قرآن کے ظاہر کو، الفاظ کے جو معنی ہیں اسے کہتے ہیں تنزیل، اور اس آیت میں جو پیغام مخفی ہے اسے کہتے ہیں تعویل۔ خدا کہتا ہے قرآن کی تنزیل بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ وما یعلم تاویلہ، قرآن کی تعویل کو نہیں جانتا الا اللہ والراسخون فی العلم، جیسے اس آیت میں خداوند عظیم نے گواہ رسالت کے طور پر اپنی ذات کے ساتھ جس ہستی کا ذکر کیا اس کی پہچان علم الکتاب سے کروائی ہے، یہاں پہ قرآن کی تنزیل و تعبیر کو بیان کرنے کے لیے ایک اپنی ذات کو کہا کہ ایک میں جانتا ہوں اور دوسرا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں رچ بس چکے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ راسخ فی العلم یعنی ان کی ذات در حقیقت خود علم ہے، اتنا زیادہ علم راسخ ہے کہ ذرہ برابر شک و شبہ ان کی ذات میں نہیں پایا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں راسخ فی العلم۔ مولا امیر نے ایک نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، 144 نمبر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا، کون ہے وہ، کہاں ہے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ وہ راسخ فی العلم ہے، وہ جھوٹا بہتان بھی لگاتے ہیں اور ہمارے خلاف جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ان رفعنا اللہ ووضعہم، ہمیں خدا نے بلند کیا ہے انہیں پست کیا ہے۔ آتانا اللہ وحرمہم، ہمیں خدا نے عطا کیا ہے
انہیں محروم کیا ہے. ادخل اللہ و اخرجہم، خدا نے ہمیں آل میں داخل کیا ہے، انہیں آل سے خارج کیا ہے. یا علی یا علی یا علی. برائے خوشنودی پنجتن پاک بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت فرماتے ہیں راسخ فی العلم ہم ہیں. یہ وہ علم نہیں ہے جو کسی کے سامنے بیٹھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے. کوئی مدرس بیٹھے انسان کو پڑھا دے، یہ وہ علم نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جسے خداوند عظیم خود عطا کرتا ہے. کچھ ہستیوں کو خدا نے خود علم عطا کیا ہے، کیونکہ قرآن میں خداوند عظیم نے حضرت موسیٰ کو جب کہا تھا کہ جاؤ ایک ہمارا عبد ہے، وہاں پہ 2 دریاؤں کا سنگم ہوگا، وہاں تو مردے اس پانی میں زندہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ آپ کو ملے گا. تو جب گئے دونوں تو وہاں پر وہ مچھلی پانی میں گری جو مری ہوئی تھی، وہ زندہ ہو گئی، اور وہاں پہ وہ عبد کو انہوں نے پایا. قرآن میں سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا. وہاں پہ ان دونوں نبیوں نے، حضرت موسیٰ نے اور ان کے ساتھی نے، نبی نے اور اس کے ساتھی نے، فوجدا عبدا من عبادنا، ایک عبد کو پایا جو ہمارا بندہ تھا. آتیناہ من لدنا علما، یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہوا تھا. کیونکہ نبی تو اولو العزم اس دور کے حضرت موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ نے تو نہیں پڑھایا تھا اس کو. خدا کہتا ہے علمناہ من لدنا علما وآتیناہ رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا. یہاں عطا کی بات ہو رہی ہے، یہاں تعلیم کی بات نہیں کی ہے. آتیناہ، ہم نے علم اس کو عطا کیا تھا. یہاں حضرت موسیٰ اس سے سوال کرتے تھے کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو رشد کی تعلیم تمہیں دی گئی ہے وہ مجھے بھی تعلیم دو. یہاں پہ موسیٰ جیسا نبی اس عبد خدا سے سوال کرتا ہے کہ جو علم تجھے خدا نے عطا کیا ہے اس کی تعلیم مجھے بھی عطا کرو. یعنی خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ علم عطا کر دیتا ہے، اسے کہتا ہے یہ راسخ فی العلم ہے. کبھی یہ کہا راسخون فی العلم، ہمارے بندے ایسے بھی ہیں. یہاں بھی خدا نے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ شرک نہیں. خدا بند عظیم کے ساتھ ہونا شرک نہیں ہے. ایک جہت میں خدا نے کہا میں بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتے ہیں. شہادت کے عنوان سے، گواہی کے عنوان سے خدا کہتا ہے کہ میں شاہد ہوں، والملائکۃ یشہدون. ساتھ ملائکہ کا بھی ذکر کر دیا کہ ملائکہ بھی شاہد. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خدا کی مرضی ہے کسی کام میں کسی کو اپنے ساتھ ذکر کر سکتا ہے کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہے. لہٰذا وہاں پہ کہا کہ رسالت کی گواہی میں ہوں اور میرے ساتھ ومن عندہ علم الکتاب، وہ ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہاں پہ کہا کہ کتاب کی تعویل اور تنزیل میں جانتا ہوں یا وہ جو راسخ فی العلم ہے وہ جانتے ہیں. اب یہاں پہ ایک فرق ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. میں صرف معنی بیان کرنے کی خاطر کہ سورہ نمل میں خداوند عظیم نے جناب آصف بن برخیہ کے لیے یہ کہا ہے کہ جب حضرت سلمان نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس وہ مسلمان ہونے سے پہلے جب پہنچے ملکہ بلقیس، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون اس کے تخت کو اٹھا کر لے آئے گا قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر کے پہنچے. تم میں سے کون ہے جو یہ تخت اٹھا کر کے لے آئے گا؟ 2500 میل کا فاصلہ تھا جہاں سے تخت اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس حضرت سلیمان کے پاس لانا تھا. 2500 میل کا فاصلہ ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن بہت بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے. جب تک آپ کا دربار ختم ہوتا ہے اتنی دیر میں لاؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں. خداوند عظیم نے
مجھے اس پہ قدرت عطا کی ہے، میں یہ لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ میں صرف آپ کو یہ معنی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جلدی والا مسئلہ ہے وہ کتنا جلدی تھا۔ اب جب حضرت سلیمان نے کہا نا کہ میں اس سے جلدی چاہتا ہوں، تو یہاں قرآن فرماتا ہے 40 نمبر آیت ہے سورہ نمل کی کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ جس کے پاس کتاب کے ایک حرف کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا تیرے پلک جھپکنے سے پہلے۔ عجیب ہے، انسان قدرت الہی کے سامنے اس طرح سے مبہوت ہو جاتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا کہ خدا کی قدرت کا کیا اندازہ ہوگا۔ یہ ایک حرف کا علم ہے جو خدا بند عظیم نے اس عبد خدا کو عطا کیا ہوا تھا۔ خدا کی قدرت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ خدا کی قدرت کتنی ہوگی۔ یہ اس ہستی نے ایک حرف کا علم عطا کیا ہے، جو کہ معصوم نے فرمایا ہے، آصف بن برخیہ وزیر سلیمان، اس کے پاس صرف ایک حرف کا علم تھا کتاب کا۔ ابھی کتاب کی حقیقت بیان نہیں ہوئی، کتاب کا ایک حرف وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو تیرے پاس حاضر کروں گا۔ یہ ہماری اردو کی تنگی ہے دامن کے لحاظ سے کہ ہم اس کا معنی نہیں کر سکتے، ہماری زبان میں اس کا معنی نہیں، لہٰذا ہم اس کا معنی کرتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، پلک جھپکنے میں بہت وقت لگتا ہے، قرآن نے اس سے بھی کم وقت بیان کیا ہے۔ اب جو حقیقت قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے ارتداد طرف۔ آپ میں سے جو عربی جانتے ہیں، قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ارتداد طرف کا مطلب ہوتا ہے نگاہ کا واپس آنا، یعنی جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یہ قانون ہے دیکھنے کا، خدا نے جو نظام بنایا ہے، جب آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا نظام یہ ہے کہ آپ کی آنکھ سے ایک شعاع نکلتی ہے، اس چیز پر پڑتی ہے، وہاں سے اس کی تصویر اٹھتی ہے، وہ آپ کی آنکھ میں واپس آتی ہے۔ جب یہ آپ کی آنکھ میں واپس آتی ہے تب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پورا عمل ہے جو دیکھنے میں انجام پاتا ہے۔ خداوند عظیم نے کہا کہ یہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے جو شعاع نکلتی ہے اور اس چیز پر پہنچتی ہے، اس شعاع کے آنکھ میں واپس آنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، وہ شعاع ابھی آنکھ میں واپس نہیں آئے گی، میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں گا۔ 2500 میل کا فاصلہ ہے۔ کیا کیا خداوند عظیم نے کیا قدرت عطا کر دی تھی، اور بات سلمان کرتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کا فضل جو اس نے مجھ پر کیا۔ نسبت بھی اپنی طرف دیتے، لیبلونی ربی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس نعمت پہ شکر کرتا ہوں یا انکار نعمت کرتا ہوں۔ نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں۔ کام کیا ہے ان کے وزیر نے، آصف نے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا وجود اور میرے اس وزیر کا وجود الگ الگ نہیں ہے، اس کا علم میرا علم ہے اور میرا علم اس کا علم ہے۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ جملے حضرت سلمان فرماتے ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، یہ مقایسہ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پوچھا گیا کہ کیا مقایسہ ہے دونوں کے علم کا؟ آصف جس کو ایک حرف کا علم دیا گیا تھا، اس کی قدرت کا یہ انداز۔ مولا نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے مولا کو خداوند عظیم کہتا ہے کہ میں نے پوری کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں دونوں کے علم میں فرق یہ ہے کہ علی ہے ایک دریا کی مانند، اور آصف کا علم ایسے ہے جیسے دریا میں مچھر غوطہ لگائے اور اس کے پر پہ جتنا پانی بچ جائے، اتنی نسبت ہے اس علم کو علم علی ابن ابی طالب سے۔
حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. کبھی کہا کہ یہ راسخ فی العلم، کبھی کہا اوت العلم، یہ وہ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے. کچھ ہستیاں تھی پاک پیغمبر کے علاوہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اوت العلم، انہیں علم دیا گیا ہے. یہ سورہ محمد کی ایک آیت ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے نبی کچھ افراد ہیں جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے. استماع، غور سے سننا کوئی بات. یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن نبی جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو پھر یہ ان سے سوال کرتے ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا تھا کہ پیغمبر نے ابھی کیا فرمایا، ہمیں پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آئی. یہ مشکل تھی رسول خدا کو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض، سارے نہیں، بزرگوار بھی تھے، بعض پاس بیٹھنے والے آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. باہر جانے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں اوت العلم، جنہیں علم. یہاں پہ خداوند عظیم نے کہا کہ کچھ ہستیاں پیغمبر کے پاس بیٹھنے والی وہ تھی کہ جنہیں خدا کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے. وہ ہر وہ بات سمجھتے تھے جو پیغمبر بیان کیا کرتے تھے، لہذا دوسرے بھی ان سے سوال کرتے تھے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، وہ انہیں بیان کرتے تھے. پیغمبر نے کیا فرمایا وہ بیان کرتے تھے. خدا نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم. قرآن کے مبین بھی وہی بیان کیے گئے، پیغمبر کے فرمان کو بیان کرنے والے بھی وہی ہیں جن کو خدا بند عظیم قرآن میں اس طرح سے ذکر کر رہا ہے. اب پتہ چل گیا کہ خدا نے بعض ہستیوں کو کہا اندہم علم الکتاب، ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہا راسخون فی العلم ہے، کہا اوت العلم، ان کو علم دیا گیا ہے. کہا اوت الکتاب، انہیں کتاب دی گئی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو گواہ پیغمبر بنایا گیا. لہذا معصوم سے جب پوچھا گیا یبن رسول اللہ یہ کون ہستی ہے کہ من اندہ علم الکتاب، فرمایا ایانا عطا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمارا قصد کیا ہے، علی افضلنا و اولنا، ہم میں سے پہلے ہستی جس کو علم الکتاب دیا گیا، شاہد رسالت بنایا گیا، علی ابن ابی طالب ہیں. وہ ہم سے افضل بھی ہیں. ہم ہر امام اسی طرح سے قرار دیے گئے ہیں کہ رسالت پیغمبر کی گواہی دے سکتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ہیں وہ گواہ. کوشش کی گئی، میں نے عرض کیا، کوشش کی گئی کہ یہ آیت علی کے بارے میں نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ذکر کی، میں نے کچھ اشارہ کر دیا پہلے، ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ پوری سورت مکی ہے لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی. وجہ یہ ہے کہ جن اہل کتاب کا کہہ رہے تھے عبداللہ ابن سلام، وہ مدینہ کے پہلے سال میں مسلمان ہوئے تھے، لہذا کہا گیا کہ یہ آیت مدینہ کی ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ مکہ میں. حالانکہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ پورے کے پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے. سعید ابن جبیر سے سوال کیا گیا، طبری نے اپنی تفسیر میں سے ذکر کیا ہے، سعید ابن جبیر سے سوال کیا گیا کہ یہ ومن عندہ علم الکتاب کہا گیا عبداللہ ابن سلام ہے. سعید ابن جبیر نے کہا عبداللہ ابن سلام کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایمان لا رہا ہے مدینہ میں اور یہ سورہ نازل ہوا ہے مکہ میں، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا. خدا کیسے اسے رسالت پیغمبر کا گواہ بنا سکتا ہے جس نے ابھی رسالت پیغمبر کو مانا بھی نہیں ہے. اور پھر اس طرح کی آیت پہلے موجود تھی. یوں نہیں ہے کہ یہ آخری آیت واحد آیت ہے. 7 نمبر آیت میں بالکل اسی کے مشابہ 7 نمبر آیت میں خدا فرماتا ہے وَيَقُولُ، یہ سورہ رات کو ضرور پڑھیں. خدا بند عظیم نے سورہ رات میں بہت فضائل بیان کیے ہیں.
اس کا ضرور تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریے گا۔ اسی سورہ رعد میں اور بھی بہت سے مطالب ہیں جو آل محمد کے فضائل سے متعلق، ایک یہی 7 نمبر آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے اس طرح کا معجزہ کیوں نہیں آیا جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تھا۔ وہ کافر کہتے تھے حضرت موسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ جو ہے وہ خدا کلام کیا کرتا تھا، ان کے یہ معجزات تھے واضح۔ کافر آ کر کے پیغمبر سے کہتے تھے آپ کے پاس ایسے معجزے کیوں نہیں؟ آپ نے قرآن ہمیں پیش کر دیا کہ یہ میرا معجزہ ہے، آپ بھی اسی طرح کے معجزے ہمیں دکھا۔ حالانکہ پاک پیغمبر نے سارے معجزے دکھائے ہوئے ہیں، مردوں کو زندہ کیا، سورج کو واپس کیا، سارے معجزے، لیکن وہ ضد میں آ کر کے کہتے تھے کہ نہیں، آپ کے پاس تو وہ معجزے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس تھے۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ سوال کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں آپ کو ایسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ خدا جواب میں کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پیغمبر آپ کا کام ہے انذار کرنا، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا ہے۔ لوگوں نے آ کر کے سوال کیا یا رسول اللہ من المنذر ومن الہاد، یہ منذر کون ہے اور ہادی کون ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا المنذر، اور علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا هو الہادی، منذر میں ہوں، ہادی علی ابن ابی طالب ہے تمہارے لیے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں بھی دیکھیں خدا بند عظیم نے بات ہو رہی ہے پیغمبر کے معجزے کی، اور پیش کر دیا خدا نے علی ابن ابی طالب کو۔ 7 نمبر آیت میں آپ منذر ہیں، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور عجیب جملہ آگے فرمایا علی هو الہادی وبہ یہتدی المہتدون، اس کائنات میں جو ہدایت پائیں گے وہ علی کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ خدا نے جب علی کو ہادی بنایا تو پہچان یہی رکھی ہے کہ جو بھی ہدایت پائے گا وہ علی کے ذریعے سے پائے گا۔ اور کہا بھی تھا، یہ وہ حدیث ہے مسند احمد حنبل میں، بڑی مشہور حدیث ہے، پاک پیغمبر سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کسی کو اپنا خلیفہ بنائیے، فلاں کو بنا دے، فلاں کو بنا دے۔ پاک پیغمبر نے جب ذکر کیا نا علی کا، ان تستخلفوا علیا ولا اراکم فاعلون ولا اراکم فاعلین، اگر تم علی کو اپنا ولی مان لو، اگر تم علی کو خلیفہ مان لو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ مسند احمد حنبل کی روایت، مجھے پتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر تم علی کو اپنا ولی مانو گے یہدیکم الی صراط مستقیم تجدوہ ہادیا مہدیا، یہدیکم الی صراط مستقیم، علی کو ہادی بھی پاؤ گے، مہدی بھی پاؤ گے، علی تمہیں صراط مستقیم پہ لے کر کے چلے گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ زمانہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب میں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آپ منذر ہیں اور علی ہادی ہے، بے عین ہی وہی الفاظ وہی زبان، وہاں پہ بھی کافر ہیں یہاں پہ بھی کافر ہیں۔ اس کا مطلب ہے بات مکے میں ہو رہی ہے، مدینے میں اگر بات ہو تو کافروں کی نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے قرآن کی آیات کو پہچاننے کا۔ اگر آپ قرآن کی آیات کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، ایک اصول یہ ہے کہ اگر بات کافروں کے ساتھ ہو تو یہ مکی ہوگی، اگر بات مسلمانوں کے ساتھ ہو، حکم الہی بیان کیا جا رہا ہو، یہ مدنی ہوگی۔ یہاں پہ ان دونوں آیتوں، ایک تیسری آیت بھی ہے 27 نمبر آیت، وہاں پہ بھی یہی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ کیوں خدا نے نبی کو آیت نہیں دی۔ 27 نمبر آیت میں بھی بالکل بے عین ہی یہی بات کی۔ تینوں آیتیں 7 نمبر 27 نمبر 43 نمبر، تینوں آیتوں میں
خدا ایک ہی بات کو نقل کر رہا ہے کہ یہ کافر آپ کی نبوت کو نہیں مانتے. آپ ان دونوں آیتوں کو چھوڑ کر آخری آیت کو کہتے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ مدینہ میں کوئی کافر نہیں ہے پیغمبر پہ اعتراض کرنے والا. مدینہ میں سب مسلمان موجود ہیں. یہ جو اعتراض کرتے تھے رسالت پیغمبر پر یہ مکہ میں تھے، لہذا ثابت ہوتا ہے اگر 7 نمبر اور 27 نمبر آیت مکی ہے تو آخری آیت بھی مکی ہے، اور مکہ میں کوئی اہل کتاب مسلمان نہیں ہوا تھا، لہذا علم الکتاب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس آیت نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی. کل سے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ علی نے کیسے شہادت دی پیغمبر کی رسالت کی. کیا زبان سے کہ نبی ہیں رسول ہیں میں تائید کرتا ہوں، خدا کی یہ مراد نہیں ہے. کل ہم آپ کو بیان کریں گے تاکہ یہ آیت مکمل ہو، گفتگو ہماری مکمل ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آخری مجلس جو ہم ہمیشہ اپنی روش کے مطابق حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام روحی اور فدا صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو کا ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ حضرت کے حوالے سے ہوگا. ہمارا ایک فریضہ ہے امام وقت ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت اپنے امام کی یاد میں رہنا چاہیے. ہادی ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. حتیٰ کہ بعض بزرگان کے بارے میں ملتا ہے، حتی شیخ انصاری کے بارے میں یا سید بہاءالعلوم کے بارے میں ملتا ہے. مولا امیر سے جب جا کر کے کسی مسئلے کے حوالے سے عرض کیا گیا تو خواب میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ مسجد سہلہ میں تمہارا وقت کا امام موجود ہے، اس سے جا کر مسئلہ کو پوچھو. اتنی ذمہ داری ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ ربط رکھنے کی، معرفت پیدا کرنے کی، ذکر مبارک مسلسل کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. امام کی ظہور کی مسلسل دعا مانگنا، جو کہ اب الحمدللہ بہت عام ہو گیا ہے یہ مسئلہ. پہلے چند سال پہلے جب ہم ابتدا میں کم سے یہاں پہ آئے تھے یہ بہت کم تھی، ذکر مبارک امام پاک کا بہت کم تھا. لہٰذا ابتدائی 4-5 سال مسلسل ہم نے ہر تقریر امام زمانہ کے بارے میں کی، بہت ذکر عام ہوا. جتنے بھی افراد آئے قم سے وہاں چونکہ یہ اہمیت ہمیں بتائی گئی تھی کہ آپ زیادہ تر لوگوں کو متوجہ کریں اپنے امام وقت کی طرف. جتنا زیادہ آپ اپنے اندر ضرورت محسوس کریں گے امام کی، خداوند عظیم اتنا جلدی ظہور فرمائے گا امام پاک کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لہذا ہماری مجالس ذکر مقدس امام پاک سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہم ذکر کریں گے. آج 6 محرم کا دن ہے. اصحاب سب دنیا سے چلے گئے، اعزاء اقربا شہادتیں ہو گئی، حسین بالکل اکیلے رہ گئے. فنظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. جب اپنے اصحاب کے خیموں پہ نظر کی اصحاب کے خیمے خالی نظر آئے. جب اپنے عزیزوں کے خیموں پہ نظر کی عزیزوں کے خیمے خالی نظر آئے. جب بالکل حسین نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، بلند آواز سے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ تم میں سے کوئی ہے نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ حجت تمام کرنے کے لیے حسین یہ آواز بلند کر رہے تھے، ورنہ کسی کی مدد سے حسین کو کوئی فائدہ نہیں تھا. حسین چاہتے ہیں کہ کوئی ایک فرد بھی اگر ہدایت پا سکتا ہے تو واپس آ جائے. آخر وقت تک حسین کی یہی کوشش تھی. اور آخری وقت میں واپس آ گئے. شب عاشور کچھ افراد آ گئے، روز عاشور بھی کچھ افراد آ گئے. جس کی قسمت میں تھی نہ نجات وہ آ گیا. اس نے آواز حسین کو جب سنا وہ آ گیا. لیکن جس کی قسمت میں نجات نہیں تھی اس کے اوپر حسین کی آواز نے ذرہ برابر بھی اثر نہیں کی.
خداوند عظیم کو جو اصحاب حسین نے دیے تھے، آخری وقت تک ہر صحابی کی یہ کوشش تھی کہ میری جان میں جان رہے، میں حسین کا دفاع کر سکوں۔ اور جس وقت مسلم ابن اوس زمین پر گر گئے، سید الشہداء حبیب ابن مظاہر دونوں گئے مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے، اس وقت بالکل آخری سانسیں تھی۔ حبیب نے کہا مسلم میں جانتا ہوں کہ تیرے بعد ہم بھی آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی وصیت ہو تو مجھے فرماؤ۔ بول نہیں سکتا تھا مسلم، اپنی آنکھ سے اشارہ کیا، علیک بالحسین حبیب، حسین کا خیال کرنا۔ دیکھا ہے، یہ ہے اصحاب حسین۔ آخری بات بھی کہی ہے تو حبیب حسین کا خیال کرنا۔ وہی حسین جب اکیلا رہ گیا نا، اب آوازیں دی ہے، او مسلمانوں کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ جب حسین نے یہ بلند آواز سے کہا نا، ایک مرتبہ خیموں میں گریا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حسین میدان سے خیمے میں آئے، بہن زینب بی بیاں کیوں گریا کر رہی ہے؟ بی بی نے کہا بھیا حسین، جب سے آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر گہوارے میں آرام نہیں کر رہا ہے، علی اصغر گہوارے میں آرام نہیں کر رہا۔ حسین نے کہا ناولینی ابنی، بہن ذرا علی اصغر میرے حوالے تو کرو۔ جانتے ہو علی اصغر کتنا پیاسا تھا؟ بی بی سکینہ کی یہ روایت ہے، 4 محرم کو پانی بند ہوا تھا حسین کے خیموں پہ۔ 4 محرم کو ابن زیاد کا خط آیا تھا ابن سعد کو، جاجب الحسین ومنع عن الماء، حسین پہ سختی کرو اور پانی حسین کا بند کر دو۔ 4 محرم کو پہرے بیٹھے نہر پر حسین کا پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم تک خیام حسین میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا۔ ایک قطرہ پانی خیام حسین میں 7 محرم سے نہیں بچا تھا۔ بچوں کی حالت یہ تھی کہ جہاں پہ مشقیں رکھی جاتی تھی نا، وہ زمین بھی خشک ہو گئی تھی، مشقیں خشک ہو گئی تھی۔ بچے جا کر کے اپنے سینے سے کپڑا ہٹا کر کے اس ریت پہ رکھتے تھے، ممکن ہے تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے جہاں پہ پانی رکھا ہوا تھا۔ یہ حالت ہے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے 9 محرم کی رات مجھ میں برداشت ختم ہو گئی پیاس کے لحاظ سے۔ میں گئی پھوپھی اماں کے خیمہ میں کہ پھوپھی اماں سے کہوں پھوپھی اماں میرے لیے تھوڑے سے پانی کا بندوبست کر دو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے پیاس۔ بی بی سکینہ کہتی ہے جب میں گئی اپنے پھوپھی کے خیمے میں، جو میں نے منظر دیکھا میں اپنی پیاس بھول گئی۔ میری پھوپھی نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی اٹھ کے چلتی تھی کبھی بیٹھتی تھی۔ علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ علی اصغر سانسیں نہیں لے پا رہا تھا، سانس لیتا تھا منہ کھولتا تھا پھر بند پکڑ لیتا تھا۔ بی بی زینب چل کر کے کہتی تھی صبرن ابن امی او ابن اخی، او میرے بھائی کے بیٹے صبر کرو اس پیاس کے اوپر۔ یہ 9 محرم کو علی اصغر کی حالت تھی۔ بی بی سکینہ کہتی ہے مجھے اپنی پیاس بھول گئی جب میں نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی۔ بچوں نے آ کر کے کہا پھوپھی سے بی بی کسی کے خیمے میں پیغام بھیج، صحابیوں کے خیمے میں پیغام بھیجے، ہمیں ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ یہ حال تھا خیام حسینی میں بچوں کا۔ العطش العطش کی آوازیں آسمان تک بلند ہو رہی تھی۔ اب جب حسین نے لیا نا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ آیا۔ حسین کے پہلے نظر میں بالکل نہیں تھا کہ میں علی اصغر کو لے جاؤں، لیکن جب علی اصغر کی شکل پہ حسین کی نظر پڑی نا، کانا یتلذع عطشا، پیاس سے علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ منہ کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے۔ علی اصغر کا سر ڈھلک گیا تھا، علی اصغر اپنے سر کو نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ جب یہ حالت حسین نے دیکھی، بہن سے کہا بہن زینب میں علی اصغر کو لے جاتا ہوں، سوال کرتا ہوں علی اصغر کو ممکن ہے انہیں رحم آ جائے اس بچے پر اور پانی کا گھونٹ علی اصغر کو دے دے۔ حسین کے لیے کربلا میں مشکل ترین مرحلہ علی اصغر کے لیے پانی مانگنا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کو پیغام دیا ہے لیتکم جمیعا فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، کاش عاشورہ کے دن شیعہ تم سب مجھے دیکھتے، میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے علی اصغر کی پیاس دیکھ کر کے، کیسے لے کر کے چلے حسین علی اصغر کو؟ جب باہر نکلے دھوپ بہت زیادہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، حسین نے ابا کا پہلو علی اصغر کے اوپر دیا، اس طرح سے اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب یہ مقتل میں لفظ ہیں، جب جا رہے تھے تب بھی رک رک کر کے جاتے تھے، اور جب شہادت کے بعد آ رہے تھے تب بھی رک رک کر کے آتے تھے۔ جاتی دفعہ اس لیے رکتے تھے کہ بار بار ابا ہٹا کر دیکھتے تھے میرا علی اصغر زندہ ہے تو میں پانی مانگوں، اگر زندہ نہیں ہے تو حسین کو پانی نہ مانگنا پڑے علی اصغر کے۔ اجرکم علی اللہ۔ لے کر چلے گئے، لشکر کے سامنے ایک بلند ٹینے پہ کھڑے ہو گئے، علی اصغر کو ایسے ہاتھوں سے بلند کیا، لہینوں کو آواز دی، او سپاہ شام، اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سی ہے، اور یہ بچے کو تو دیکھو پیاس سے کیا حالت ہے علی اصغر کی، ایک گھونٹ پانی دے دو میرا علی اصغر بچ جائے گا۔ ادھر حسین نے آواز بلند کی، ادھر لشکر میں بے چینی پھیلی۔ عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا، ہرملہ کو بلایا، اینا ہرملہ ابن کاہل اسدی، ہرملہ کہاں ہے؟ جب ہرملہ آیا تو ابن سعد نے کہا ہرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام کا جواب دو۔ اس نے تیر چڑھایا، تیر آمادہ ہوا، مسلمانوں سن نہیں سکو گے، یہ کوفہ کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، یہ دو طرح کے تیر بناتا تھا، ایک نوک والا تیر ہوتا تھا، جہاں لگتا تھا وہاں سوراخ کرتا تھا، دوسرا 3 بھالوں کا یہ تیر بناتا تھا، یہ اتنا بڑا تیر تھا اگر اونٹ کو مارتے تھے اونٹ زمین پر گر جاتا تھا۔ اس نے یہ 4 تیر کربلا میں مارے ہیں، ایک تیر یتیم حسن کے سینے میں مارا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں مارا، تیسرا تیر سینہ حسین میں مارا، سن نہیں سکو گے، چوتھا تیر اس نے علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا حال کیا تیر نے علی اصغر کا؟ فانقلب الصبی علی ید الحسین، علی اصغر تڑپ کر الٹ گئے حسین کے ہاتھوں پہ، تیر نے علی اصغر کو 2 جگہ سے کاٹا، گلا بھی کاٹا، آنکھیں بھی کاٹ دی علی اصغر کی۔ حسین برداشت نہ کر سکے، زمین پر بیٹھ گئے، خدا سے عرض کیا پارے الہ میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ شہادت ہے جس پر خدا کو بول کر کہنا پڑا حسین تیرا علی اصغر پیاسا مارا گیا، میں نے علی اصغر کے پانی کا بندوبست کر دیا ہے۔ مختار نے جب قاتل گرفتار ہو رہے تھے، ابو خلیق گرفتار ہوا، بیلچہ داروں کا سالار تھا کربلا میں، مختار نے سوال کیا ابو خلیق ہم حسین کی مصیبتیں پڑھ کر کے سن کر کے روتے ہیں، تم کربلا میں موجود تھے، تم نے حسین کی مصیبتوں کو دیکھا ہے، یہ بتاؤ کسی جگہ پہ تم بھی روئے ہو؟ اس نے کہا مختار ایک منظر پہ صرف میں نہیں پورا لشکر شام رو پڑا تھا، جب علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ تھی، کبھی حسین آگے جاتے تھے کبھی پیچھے واپس آ جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین سوچ رہے لاش علی اصغر لے کر چند قدم آگے جاتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، خیام میں اگر لاش علی اصغر لے گیا بیویاں برداشت نہیں کر سکے گی، بیویاں زندہ نہیں رہ سکیں گی لاش علی اصغر لے کر کے۔ آئے لاش علی اصغر لے کر پشت خیمہ پر تلوار سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی یہ حسرت باقی رہ گئی نہیں، جب سر گنے گئے علی اصغر کا سر نہ ملا، ابن سعد نے کہا جاؤ لاش علی اصغر تلاش کرو، نیزے لے کر لوگ زمین کربلا میں مارنے لگے، ایک نیزہ بلند ہوا، لاش علی اصغر نیزے پہ بلند ہو گئی۔